بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ جانور کو ذبح کرنے کا جو طریقہ ہے آج اس کے متعلق ہم عرض کریں گے۔ کچھ دوستوں نے پوچھا ہے اور سوال بھیجے ہیں ہمارا جو چینل ہے بلال مرتضیٰ 786 اس کے تھرو، تو دوستوں نے پوچھا ہے کہ یہ ذبح کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے کچھ کھلاؤ پلاؤ، یعنی بھوکا اسے ذبح نہیں کرنا، پیاسا ذبح نہیں کرنا، اسے جو بھی خوراک میسر ہے، جو بھی ہر علاقے کا اپنی اپنی خوراک ہوتی ہے اسے وہ خوراک کھلائیں، پھر اسے پانی پلائیں۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا چھری تیز ہو، لیکن آداب میں یہ ہے کہ جانور کے سامنے چھری تیز نہ کی جائے، آپ چھری تیز کر کے لائیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر جانور کو قبلہ رو لٹائیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی فرمانے لگتے تو حضور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ فرماتے کہ فاطمہ اپنی قربانی کے پاس آ جاؤ اور تم گواہ ہو جاؤ۔ فرمایا کہ جب اس کے خون کا پہلا قطرہ ابھی زمین پر نہیں گرتا تو اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو ذبح کا طریقہ جو ہے وہ یہی ہے کہ اسے قبلہ رو لٹائیں جانور کو، اور پھر ذبح کے وقت جو کلمہ ہے جو آپ نے دعا پڑھنی ہے، ویسے تو دیگر دعائیں بھی ہیں جیسے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ بذلک امرت وانا اول المسلمین۔ یہ اگر آتی ہو تو یہ مستحب ہے، پڑھنی چاہیے، سنت ہے۔ اور اگر نہیں آتی تو ذبح کے وقت جو کلمہ ہے وہ بسم اللہ واللہ اکبر، بسم اللہ واللہ اکبر اور بسم اللہ اللہ اکبر، یہ دونوں ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ہدایہ میں صاحب ہدایہ نے لکھا ہے کہ جو راسخ ہے ذبح کے وقت جو پڑھا جاتا ہے وہ بسم اللہ واللہ اکبر ہے، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ مشکات شریف میں حضرت انس رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بھی وہ بھی وہاں پر بھی وہی آتا ہے بسم اللہ واللہ اکبر۔ تو اگر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے پھر بھی ٹھیک ہے، بسم اللہ واللہ اکبر۔ اور یہ یاد رکھیں اگر کوئی جان بوجھ کے یہ نہیں پڑھے گا اور جانور ذبح کرے گا تو جانور حرام ہو جائے گا، قربانی تو درکنار۔ تو اس لیے ہمارے لوگ ذبح کے وقت سستی کرتے ہیں بعض دفعہ اور اتنی جلدی میں ہوتے ہیں۔ ہمارے جو قصاب حضرات ہیں انہوں نے ایک اتنی تھلی ڈالی ہوئی ہوتی ہے کہ لوگوں کو تکبیر بھی نہیں پڑھنے دیتے، تو اس لیے حکم ہے کہ سارے جتنے وہاں پہ موجود ہیں وہ اس وقت پڑھیں بسم اللہ واللہ اکبر۔ تو جانور کو قبلہ رو لٹا کے اس کو ذبح کریں۔ اب اس کی ہوتی ہیں 4 رگیں، یہ بات بڑی ضروری ہے۔ 4 رگیں ہوتی ہیں اور ایک ہوتا ہے حرام مغز، جس کو ہمارے پنجابی میں عام طور پہ جندرا بھی کہتے ہیں، لیکن اس کو حرام مغز کہا جاتا ہے۔ اب 4 رگیں جو ہیں ان کا کاٹنا ضروری ہے، ان میں سے اگر 3 بھی کاٹنی تو ذبح ہو جائے گا، قربانی ہو جائے گی، لیکن 4 کا کاٹنا مستحب ہے، ضروری ہے۔ حرام مغز کو نہیں کاٹنا چاہیے۔ اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ چمڑے تک کاٹ دیتے ہیں، یعنی بعض دفعہ تو جانوروں کا جو سر ہے وہ گردن الگ ہو جاتا ہے، یہ بالکل اچھا عمل نہیں ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو اسے روکنا چاہیے کہ بھائی بس 4 رگیں کاٹنی ہیں تو آپ نے 4 رگوں کو پورا، یہ نہیں کرنا کہ 1-2 رگیں کاٹی اور پھر چھوڑ دیا اسے تڑپنے کے لیے کہ اب وہ تڑپتا رہے اور جب وہ تڑپ کے مرے گا تو گناہ جھڑیں گے، یہ درست نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے اس طرح ذبح کرو تاکہ جانور کو کم سے کم تکلیف ہو۔ جب آپ 4 رگیں اس کی کاٹ دیں گے نا تو اس کو بالکل تکلیف نہیں ہوگی اور اس کی روح جو ہے، اس کی جان جو ہے وہ آرام سے نکل جائے گی۔ اور پھر جو ہے اس کے ٹھنڈا ہونے کا انتظار کرنا چاہیے۔ ہمارے کیونکہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمارے جو قصاب حضرات ہیں ان کو اس دن ایسے ہوتا ہے جیسے کہ فلیٹ ان کی مس ہو رہی ہے، وہ جانور کو صحیح سے جان بھی نہیں نکلنے دیتے، ٹھنڈا بھی نہیں ہونے دیتے اور چمڑا اس کا اتارنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ بھی خلاف اداب ہے۔ اسے ٹھنڈا ہونا دینا چاہیے، اس کی جان نکلنے دینی چاہیے، اور پھر اس کا جو ہے آرام سے اس کو جب وہ ٹھنڈا ہو جائے تو پھر اس کا چمڑا اتارنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق قربانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔